ज़रियाब की न सिर्फ तबीयत खराब हो चुकी है बल्कि डॉक्टर ने अब ज़रियाब के घर वालों के सामने एक ऐसी न्यूज ब्रेक कर दी है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ज़रियाब और अबू बकर दोनों की जिंदगियों में अब तूफान आने वाला है। क्या ये तूफान ज़रियाब और अबू बकर के रास्ते को एक कर देगा? क्या वाकई ज़रियाब और जामिल के बीच कुछ चल रहा है? आखिर इतनी बड़ी खबर ब्रेक होने के बाद क्या जामिल ज़रियाब से शादी करेगा या फिर ज़रियाब को सिर्फ और सिर्फ जामिल से धोखा मिलने वाला है? क्या ज़रियाब अब अपनी इज्जत खो चुकी है? और आखिर ये लड़की अबू बकर के घर कैसे पहुंची? क्या अबू बकर ने भी वाकई ही शादी कर ली हुई है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ज़रियाब जैसी बेवकूफ लड़की किसी की बात नहीं सुनना चाहती। मसला ये है कि उसके घर वालों ने कभी उसे समझाया ही नहीं है और दादी की बातों को कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। इसलिए ज़रियाब को आज तक किसी ने ये नहीं समझाया कि मोहब्बत चाहे करो लेकिन हया अपनी आंखों में जरूर रखो। एक तरफ ज़रियाब और दद्दा के दरमियान लड़ाइयाँ चल रही हैं तो अब दूसरी तरफ अबू बकर के सर पर बम फूट चुका है। हमना नामी लड़की उसकी माँ के घर पहुँच गई है और उसने ये भी बता दिया है कि वो अबू बकर की बीवी है। ये बात खुशबख्त से हजम नहीं हो पा रही। उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसका बेटा ये सब कुछ कर सकता है। भले ही उसे यकीन ना आए लेकिन वो जानती है कि जब उसके बाप ने ये सब कुछ किया था तो उसका बेटा भी लाजमी कर सकता है। खुशबख्त को ये लगता है कि जिस तरह से उसने अबू बकर के बाप के साथ शादी की थी उसी तरह अब अबू बकर भी ये शादी कर सकता है। इसीलिए खुशबख्त को किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होगा और वो उसी वक्त हमना को अपने घर में रख लेगी। अबू बकर को फोन भी नहीं करेगी और उससे कहेगी कि घर आओगे तो तुमसे बात होगी। अबू बकर फोन करेगा, अपनी माँ से कहेगा कि मुझे बताएं कोई आया है क्या जो आप मुझसे इस तरह की बात कर रही हैं। खुशबख्त अबू बकर से यही कहेगी कि जब तुम घर आओगे तब बात की जाएगी और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द घर आओ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अबू बकर अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि आखिर उसके घर में ऐसा कौन सा शख्स दाखिल हुआ है जिसकी वजह से उसकी माँ परेशानी में चली गई है, क्योंकि वो जानता है कि आज तक उसकी माँ ने उसे यूं अर्जेंटली घर वापस आने का नहीं कहा और अगर कहा है तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी और इसी वजह से अबू बकर भी घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अबू बकर के घर में मुसीबत तो जा ही पहुंची है लेकिन अब ज़रियाब के घर में भी वही मुसीबत डेरा डाल लेगी। सबसे पहले तो दादी ही अपने बहू और बेटे से ये पूछ लेगी कि तुम लोगों को क्या जरूरत थी कि फरियाल के ससुराल वालों से तुम लोग ज़रियाब और जामिल के रिश्ते की बात करो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम लोगों को उन्हें ऐसी कोई भी बात बतानी चाहिए। तुम लोगों को पता भी है कि जामिल कैसा इंसान है। ज़रियाब की माँ कहेगी कि ये बात क्या कर दी आपने माँ जी, आप अच्छे तरीके से तो जानती है जामिल को, हमारे सामने पला बड़ा हुआ है, अच्छी शक्लो सूरत है, अच्छा कमाने वाला है, उसके घर का इतना बड़ा बिजनेस है, खानदानी लोग हैं, उसके अलावा क्या जानने की जरूरत है हमें जामिल के बारे में। और आप ये बात अच्छे तरीके से जानती हैं कि ज़रियाब और जामिल एक दूसरे को पसंद करते हैं। दादी कहेगी कि मुझे बहुत बुरा लगा तुम लोगों ने फरियाल की फैमिली के सामने ये बात कर दी। अभी कुछ तय तो हुआ ही नहीं है, फिर तुम लोगों को इस बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं थी और वैसे भी खानदान, कारोबार और शक्लो सूरत का अच्छा होना ही तो काफी नहीं होता ना, किरदार का अच्छा होना भी तो बहुत जरूरी है। कारोबार, खानदान के बारे में तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो जामिल के बारे में, लेकिन उसके किरदार को जानने की कोशिश की है क्योंकि तुम्हारी बेटी ने उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। ज़रियाब का बाप कहेगा कि अम्मी आप ये क्या बात कर रही हैं, जामिल अच्छा लड़का है, हम सब उसे अच्छे तरीके से जानते हैं। और तब दादी वो राज फाश कर देगी जो वो नहीं करना चाहती थी। वो बता देगी कि मुझे पता चल गया है फरियाल के ही किसी ससुराल वाले के साथ वो नशा करता पकड़ा गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दोगे? ये सुनकर ज़रियाब का बाप तो उसी वक्त खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि अम्मा आप ये क्या कह रही हैं, जामिल इस तरह की हरकतें कर रहा है। दादी कहेगी कि हाँ फरियाल से पूछ लो अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, और अगर फरियाल से नहीं पूछना तो जाओ अपनी बेटी ज़रियाब से पूछो। वो अच्छे तरीके से जानती है कि कौन कौन से गुल उसका जामिल खिलाता फिर रहा है, उसके बावजूद वो उसके साथ इतनी इतनी रात को उसके साथ फिरती रहती है। अगर तुमने अपनी बेटी को नहीं रोका ना तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो तू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और दादी की ये बातें सुनने के बाद हबीब भी सोच में पड़ जाएगा। दादी तो उठकर चली जाएगी लेकिन जैसे ही ज़रियाब आएगी तब हबीब खड़ा होगा और कहेगा कि तुमने
بہت غلط کیا زریاب. تم جانتی ہو کہ زامل کس کردار کا مالک ہے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہو. مجھے تو یہ پتا ہی نہیں تھا. اگر اماں جان مجھے آج یہ سچ نہ بتاتی تو زریاب کو تو بہت بڑا جھٹکا لگے گا. اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ سچ سب سے چھپا لے گی، لیکن جیسے ہی اس کا باپ اس سے یہ سوال پوچھے گا تو زریاب ان سے کہے گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا اور دادی کی باتوں پر آپ کیوں یقین کر رہے ہیں؟ جہاں حبیب کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ہمیں سچ نہیں بتانے دینا چاہتی نا زریاب تو میں خود پتا کروا لوں گا، اور اگر زامل کے بارے میں مجھے کچھ بھی ایسی ویسی حرکت پتا چلی نا تو میں کبھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہونے دوں گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ تب تک تم زامل سے دور رہو. یہ سننے کی دیر ہے زریاب کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ آپ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ددا کو بچپن سے ہی زامل سے بہت بڑا مسئلہ تھا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر ددا کو کیوں زامل سے اتنا مسئلہ ہے. اور زریاب سیدھا دادی کے کمرے میں جائے گی. دادی سے نہ صرف بدتمیزی کرے گی بلکہ دادی سے کہے گی کہ پلیز آپ میرے اور زامل کے معاملے سے دور رہیں. آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس کے باوجود آپ اس سارے میں ٹانگ اڑانے کی کیوں کوشش کرتی ہیں؟ آپ کیوں نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ صحیح طریقے سے چل جائے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور رہتا ہے. زامل بالکل ٹھیک کہتا ہے، وہ آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا کیونکہ آپ نے کبھی زامل کو اچھا سمجھا ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے اسے اچھی نظر سے دیکھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے. زریاب یہاں پر دادی کے ساتھ بہت بدتمیزی کرے گی اور اس کے بعد وہاں سے چلی جائے گی اور دادی وہیں بیٹھی رونا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں زریاب کہ میں نے خواب کتنا برا دیکھا ہے. میں نے تمہیں خواب میں ایک گدھ کو دیکھا جو تمہارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے. میری بچی، تم کیوں نہیں سمجھ پا رہی زریاب کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور اسی وجہ سے میں تمہیں اس گدھ سے بچانا چاہتی ہوں. لیکن زریاب کو کسی کی باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی آنکھوں کے سامنے زامل کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس چکر میں وہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتی. اتنی دیر میں ابو بکر بھی واپس اپنے گھر پہنچ جائے گا. جیسے ہی وہ گھر جائے گا تو سب سے پہلے اپنی ماں سے ملے گا اور اس کی ماں اسے کہے گی کہ مجھے تم سے ملانا ہے کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں تم نے مجھے نہیں بتایا ابو بکر. اور تب خوش بخت ابو بکر کو کمرے میں لے کر جائے گی. تبھی ابو بکر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھے گا اور کہے گا کہ کون ہو تم اور یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ کون ہے یہ امی؟ یہ سننے کی دیر ہے کہ خوش بخت کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے اور وہ کہے گی کہ یہ ہمنا ہے. تم نہیں جانتے اسے؟ یہ تو کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے شادی کی ہوئی ہے اور یہ تمہاری بیوی ہے. ابو بکر پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم سچ بتاتی ہو یا نہیں؟ کیونکہ میں تو تمہیں بالکل بھی نہیں جانتا اور یہ جو جھوٹ تم نے میری ماں کو بتایا ہے اس کا راز تم خود فاش کرو گی یا میں کر دوں؟ اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمنا جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ ابو بکر جیسا انسان کسی سے شادی کر ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمنا رونا شروع کر دے اور کہے کہ آنٹی میں ابو بکر سر سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، میں تو ان کے لیے اپنا گھر تک چھوڑ آئی ہوں، مجھے یہ بہت پسند ہے اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے کبھی میرا فون اٹینڈ نہیں کیا اس لیے مجبوری میں مجھے یہاں پر آنا پڑا. اس بات کا آئیڈیا تو خوش بخت کو تھا ہی نہیں. اسے لگا جس طرح میں نے کیا ہے اسی طرح سے اب ابو بکر نے بھی کر دیا ہوگا، اسی لیے تو اس نے اتنی جلدی ہمنا کی باتوں پر یقین کر لیا. اتنا سننے کی دیر ہے کہ ابو بکر ہمنا کو بازو سے پکڑے گا اور اسے دھکے دیتا گھر کے باہر لے آئے گا اور کہے گا کہ تم جیسی لڑکی اتنی گھٹیا حرکت کر کے میرے گھر میں کیسے آ سکتی ہے؟ تم کیسے میری ماں کو یہ جھوٹ بول سکتی ہو کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے؟ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تم نے یہ جھوٹ بولا ہوگا. میری عزت ہے یہاں پر اور تم مجھے ذلیل کرنے پر تلی ہوئی ہو. ہمنا رونا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ پلیز آنٹی میں کہیں نہیں جا سکتی، یہاں پر میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں کہاں پر جاؤں گی؟ اور ہو سکتا ہے کہ تب خوش بخت کو اپنا ٹائم یاد آنا شروع ہو جائے. وہ ابو بکر سے کہے گی کہ اسے کچھ مت کہو، اگر یہ یہاں پر رہنا چاہتی ہے تو رہ لینے دو، لیکن تمہیں گھر واپس جانا ہوگا کیونکہ بیٹا ہمنا میں نے تم پر یقین کیا تھا. تم نے اتنا بڑا جھوٹ میرے بیٹے کو لے کر بولا، پہلے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن تمہاری صورت دیکھ کر میں نے اس بات پر یقین کر لیا، مگر تم یہاں پر نہیں رہ سکتی. اور ابو بکر بھی کہے گا کہ امی اسے جلد سے جلد اس گھر سے نکالیں کیونکہ میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں ایک منٹ برداشت نہیں کروں گا. ایک طرف ابو بکر کا کردار صاف ہو جائے گا تو دوسری طرف زریاب اپنی دادی سے لڑنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس چکر میں زریاب کو چکر آئیں گے اور وہ بے ہوش ہو جائے گی. جیسے ہی اس کی فیملی ڈاکٹر کو بلائے گی تو تب ڈاکٹر اسے ایک بہت بڑی شاکنگ نیوز دے گی. مجھے تو لگتا ہے کہ زریاب پریگننٹ ہے اور ڈاکٹر بھی زریاب کے ماں باپ سے یہی کہے گی کہ زریاب کی طبیعت اس لیے خراب ہوئی کیونکہ یہ پریگننٹ ہے، آپ کو تو ان کی کیئر کرنی چاہیے تھی، ان کا ہسبینڈ کہاں ہے؟ اور یہ سننے کی دیر ہے کہ دادی بھی جوتا اتار لے گی اور حبیب اور اپنی بہو کو آگے لگا لے گی اور کہے گی کہ یہ ہے تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ.
میں نے تم لوگوں سے کتنا کہا کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھو، لیکن تم لوگوں نے میری ایک بات نہ سنی۔ اب ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی یہ خبر زامل کو ملے گی تو وہ بھاگ جائے گا۔ وہ کبھی بھی ذریعہ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ جو شخص اپنے کیریئر کو لے کر اتنا پریشان ہے وہ اس ٹائم پیریڈ میں کبھی بھی ایک بیوی اور بچہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور اسی چکر میں زامل ذریعہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ذریعہ سے شادی بالکل بھی نہیں کرے گا، جس کے بعد ذریعہ ڈپریشن میں چلی جائے گی، اور تب دادی یہی فیصلہ کرے گی کہ ذریعہ کی شادی کسی سے جلد کر دی جائے۔ پھر دادی ابو بکر کا نام لے گی اور کہے گی کہ میں خوش بخت سے بات کر سکتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ضرور کروا لے گی، کیونکہ دادی کو بھی اب اپنی عزت بچانی ہے، اور عزت بچانے کے چکر میں وہ ابو بکر کو حلال کر دے گی۔ خوش بخت پر کشور خالہ کے اتنے احسانات ہیں کہ وہ کبھی بھی خوش بخت کشور خالہ کو انکار ہی نہیں کر پائے گی۔ جیسے ہی کشور اپنی بیٹی ذریعہ کی شادی ابو بکر سے کرنے کا کہے گی تو اسی وقت خوش بخت مان جائے گی اور کہے گی کہ کیوں نہیں، اور لگتا ہے کہ ذریعہ اس شادی کے لیے نہیں مانے گی۔ لیکن جب اسے اس بات کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ زامل اسے دھوکہ دے کر بھاگ چکا ہے اور اب وہ کچھ بھی کر لے زامل واپس نہیں آئے گا، تب ذریعہ ابو بکر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے گی، اور ان سب کے بعد ذریعہ اور ابو بکر کی شادی ہوگی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔